بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ آج باضابطہ طور پر پاکستان نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو جو یہ دعوت ملی تھی اس کے اوپر باضابطہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، پاکستان اس میں شریک ہوگا، اور یہ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کے اعلان کے لیے ہے، اور بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے، اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے اور یہ مستقل جنگ بندی ہو۔ پاکستان نے فلسطین کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی بھی بھرپور حمایت ہمیشہ کی ہے، اور اسی کا اعادہ اس نے ہر فورم پر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس پر بھی پاکستان کا کردار وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو اسٹیٹڈ جو پالیسی ہے، فارن پالیسی فلسطین کے حوالے سے، وہ بہت کلیئر کٹ ہے کہ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا آیا ہے ہمیشہ سے پاکستان کا موقف ہے کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ تو پاکستان جو ہے، اس سے پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ پاکستان وہاں پر جو ایک امن فورس ٹائپ کی ایک جو امن و امان بحال رکھنے کے لیے ایک فورس کا قیام ہونا تھا، پاکستان کو اس میں بھی درخواست کی گئی تھی، کہا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اس پر کچھ تحفظات تھے پاکستان کے، اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے یہ بات کلیئر کٹ بتا دی تھی کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر اس فورس کے ذریعے اگر کسی ایک فریق کو یعنی یک طرفہ طور کے اوپر ڈس آرم کرنا ہے اور بالکل ان کو نہتا کرنا ہے، تو یہ کام پاکستان نہیں کرے گا۔ تو بہت سے لوگ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی گورنمنٹ کو، موجودہ گورنمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیٹ مشینری کو فلسطین کے معاملے کے اوپر کوئی ڈوبیس کریکٹر کا حامل جو قرار دے رہے تھے، تو ان کے لیے وہ والی سٹیٹمنٹ بھی، اور جو اب آج ویسے بائی دا وے جو اگلی خبر ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا جو ورلڈ اکنامک میں جو شرکت کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، وہ والی کرنی ہے۔ وہاں پر وہ فلسطین کے وزیر اعظم سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ملاقات ایک کہیں کہ راہ چلتے ملاقات تھی، لیکن یہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں یہ اتفاقاً نہیں ہوا کرتی، اور وہاں پر جو فلسطینی اتھارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پاکستان کی حمایت کا جو فلسطین کے بارے میں ہے وہ اس پر پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایک خیر سگالی جذبات تھے دو طرفہ، وہ بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ تو پاکستان کے اندر بہرحال یہ والا معاملہ ہے کہ پاکستان کی ہر پازیٹیو ایفرٹ کو یہاں کے جو نکتہ چین ہیں وہ خام خواہ کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں جو ایک کہہ لیں کہ ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں کہ بزنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے، یہ پاکستان اور جو میزبان ورلڈ اکنامک فورم ہے ان کی شراکت سے، تو اس کو بھی وہ چیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک ویژن ہے پاکستان کے وزیر اعظم، ٹرپل او پروگرام، یعنی آرڈر، اپرچونٹیز، آپٹمائزیشن، اس پر بھی وہ اپنا نقطہ نظر دنیا بھر کے جو سی اوز ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے اور جو اکنامک لیڈرز ہیں دنیا کے، ان کے سامنے وہ رکھیں گے۔ پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان ایگریکلچر کے شعبے میں اہم معاہدوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین صاحب نے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل فراہم کی ہے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر 4.5 ارب امریکی ڈالرز کا ایک پیکج جو ہے وہ سائن ہوا ہے، یا اس کی جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے ہیں۔
تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ان سارے معاملات کے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی زیر صدارت گزشتہ روز ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا جس میں پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں ان میں انتظامی معاملات کا جائزہ لیا گیا. لاہور کو بسنت کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا انتظامی طور کے اوپر پلان بھی ہے جس میں پولیس کمشنر جو نظام ہے وہ اور دیگر جو میونسپلٹی کے جو محکمے کہہ لیں آپ وہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا انتظامی سطح کے اوپر. وجہ ظاہر ہے کہ لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہتر سیز کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ایک کلپ ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا ان کا ایمفیسس تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. وہ وہاں پر جو آفیسرز ہیں جو انتظامی افسران ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سڑکیں بنتی ہیں تو جو مین ہولز ہوتے ہیں وہاں ان کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ تو 1-2 انچ اوپر ہوتا ہے سڑک کے لیول سے. تو اس سے لوگ جو بائک چلانے والے جو ہمارے شہری ہیں ان کو ایکسیڈنٹ کا سلپ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر راہ چلتے جو مسافر ہوتے ہیں جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھوکر لگتی ہے. تو یعنی یہ ایک نمونے کے طور پہ اوپر یا ویسے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب چیف ایگزیکٹو کا ایمفیسس اور اس کی توجہ اور اس کا فوکس اتنی چھوٹی چھوٹی اور باریک چیزوں کے اوپر بھی ہوگا تو پھر جو ہے یا ڈیٹیلز کے اوپر ہوگا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اس صوبے کے یا اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ اور کچھ نہیں تو ایک خیر خواہ قیادت ان کو دستیاب ہے. تو اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک آفر ہے جو انہوں نے اپوزیشن کو دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آئیں. جو وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے یہ اپوزیشن مذاکرات کے اوپر آمادہ کیوں نہیں ہو رہی اور اس پر کئی مختلف آراء ہیں لوگوں کی. اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ان سارے موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں جناب خالد قیوم صاحب, امداد سمرو صاحب اور ذوالفقار علی مہتو صاحب. سر آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. یہ جو دعوت پاکستان نے قبول کر لی ہے سر اس سے جو فلسطین کے عوام ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ جو ہے یہ اس میں ایک عنصر ایک یہ بھی آ جائے گا ایلیمنٹ کہ وہاں پر ان کے ہمدرد اور ان کے خیر خواہ اور ان کا اچھا سوچنے والے لوگ موجود ہیں. کیا یہ صرف اتنا حوصلہ کافی ہے کہ اس سے تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے جو غزہ امن بورڈ ہے پیس بورڈ ہے اس میں شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کے قومی مفاد اور خاص طور پر فلسطینیوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا. اور یہ جو پیس بورڈ ہے غزہ امن بورڈ اس کے تحت جو ہے اس کا جو مقصد ہے خاص طور پر وہ غزہ میں جو ہے وہ مستقل جنگ بندی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے اور وہاں اس کی جو تعمیر نو ہے اور اس کی جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے اور وہاں پر جو بحالی کا کام ہے اس کو جو ہے وہ اس بورڈ کے ذریعے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو تعمیر نو کا عمل ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہے اس کے لیے جو فنڈنگ ہے اب وہ بھی اس بورڈ کا ایک بڑا جو ہے وہ مقصد ہے اس میں شامل ہوں گی. اور پاکستان کا آپ نے دیکھا آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں ڈووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر جو ہے فلسطین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ خاص طور پر وہاں پر چل کر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس آئے, ان سے ملاقات کی اور پاکستان نے جو فلسطینیوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے جو حمایت کی ہے اور اس کو جو ہے بین الاقوامی سطح پر جس طرح سپورٹ کیا ہے اس پر شکریہ ادا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے اور جو اس حوالے سے اس میں آج تک کبھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا کیونکہ پاکستان نے
جو ہے وہ کشمیر خاص طور پر فلسطینیوں کے معاملے پر جو ہے اس کو ساری دنیا میں ہر فورم پر اٹھایا. نہیں دیکھیں یہ پاکستان کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان وہ اٹھاتے ہیں جن کی لیڈرشپ کے لیے اسرائیل کے اخباروں میں مضامین چھپ رہے ہیں اور مذاق ہی اور دیکھیے کہ یہ بہت بڑا جو اصولی موقف ہے پاکستان کا، پاکستان آج بھی اس پر قائم ہے کہ 1900 آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا جو ایجنڈا ہے اس پر وہ قائم ہے. اس کے لیے کوششیں کی بھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی کی جائیں. یہی سوال ہے امداد سمرو صاحب کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ جو پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے جو پاکستان بار بار کہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو اس منزل کو پانا اس بورڈ کے ذریعے ممکن ہوگا؟ دیکھیں ایک تو آپ کا 1967 کی سرحدوں کے اوپر واپس جانا، جی ایک تو آپ کا اصولی موقف ہے فلسطین جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں اصولی موقف ہے ہمارا پاکستان کا، ریاست کا، قوم کا، فلسطین کے اوپر اور کشمیر کے اوپر. دوسرا ہے بدلتے وقت کے ساتھ حکمت عملی کی تبدیلی. ہاں تو اب وہ جو ہمیشہ خاص طور پر امریکہ جو اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اب وہ صدر ٹرمپ آ گیا ہے کہ جی آ کر اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک. تو معاملہ جب مسئلے کی حل کی طرف جا رہے ہیں تو ہم تو اپنی اسی پوزیشن پر ہیں. اس وقت جو امن بورڈ کا وہ ویسے بھی کریڈٹ لیتے ہیں جنگوں کو رکوانے کا، جنگوں کو رکوانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے دوران میں کوئی ایسا حکمران نہیں رہا جس نے ایک سال میں اتنی کامیابی لی. جی لیکن ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلسل نسل کشی ہو رہی تھی، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور جو بچ جاتے تھے وہ بھوک میں مر رہے تھے یا سردی میں یا بارشوں میں. وہاں پہ مسلط کی گئی نا، وہ سارا بند کر دیا گیا. امدادی اپنے رضاکار نہیں پہنچ سکتے تھے. اقوام متحدہ کے رضاکاروں کے اوپر حملے کیے گئے. تو فوری حل تو یہ ہے کہ ایک امن بورڈ جو بن رہا ہے جس کے تحت وہاں فوری طور پر تو لوگوں کو جو بچ گئے ہیں ان کو جینے کا رائٹ ملے اور ان کی بحالی ہو، ان کو کوئی گھر ملے. اور باقی لانگ ٹرم ایجنڈا جو ہے وہ تو پاکستان کا وہی ہے 1967 کی جو سرحدیں ہیں، آزاد فلسطینی ریاست. اور اس میں دیکھیں فلسطینی ہیں بنیادی اپنا فریق، سب سے زیادہ متاثر فریق. صحیح. جو آج ابھی میں جب آپ کے بات کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا تو فلسطینی وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ڈیووس میں چل کر جاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، پہلے جا کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ جس طرح فلسطین کے کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں لوگ اس معاملے کو لے کے پروپیگنڈا کریں گے ان کو پہلے فلسطینیوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا کردار یہ نیا ابھرا ہے نا اپنا مئی کی جنگ کے بعد. ٹھیک. اور اس میں جنگی محاذ پر اور سفارتی محاذ پر، دونوں محاذوں پر پاکستان جو ہے وہ جہاں پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، پاکستان اسی تیزی کے ساتھ اٹھا ہے. صحیح. ہر محاذ پر. تو وہ لوگ وہ جو ناکام پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانا چاہتے تھے، ڈیفالٹ کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، ان سے تو ایک کامیابی ہضم نہیں ہوگی، چاہے کسی بھی فورم پر کسی محاذ پر ہو. وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے اور شروع ہو چکے ہوئے. صحیح. حالانکہ ہمارے جتنے وہ عرب ممالک ہیں دوست خلیج کے اور مڈل ایسٹ کے، وہ ہم سے پہلے انہوں نے اوکے اشارہ دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم شامل ہو جائیں گے امن بورڈ میں. خطے کا مسئلہ ہے، مسلم امہ کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ فلسطینیوں کا ہے جو خود اس معاملے پر ہمارے کردار کو سراہتے ہیں. تو پھر یہ جو بدخواہ ہیں وہ کرتے رہیں گے، ان کا کوئی. ذوالفقار میتو صاحب، میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس پہلے شیئر کر دوں کہ دیکھیں کہ مئی کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس کے وقار میں اور اس کی پوزیشن میں بڑی بہتری آئی ہے، اور نہ صرف اسٹریٹجکلی بلکہ یا ڈیفنس کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، بلکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ورلڈ اکنامک فورم میں ایک راؤنڈ ٹیبل بزنس کو چیئر ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں.
وہاں پر وہ دور بھی تھا، پہلے بھی ہم یہاں پہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، جہاں پر پاکستان کا ایک بھی پویلین وہاں پر نہیں تھا، ایک، اور دوسرا اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہاں نہیں لینڈ کر سکتی تھی، کیونکہ ہم جو تھے، میری اس وقت کی اطلاع کے مطابق پی آئی اے وہاں پر ڈیفالٹر تھا۔ آج پاکستان کا، کل وزیر اعظم کا جو طیارہ تھا وہ پی آئی اے کا ہی ایک آپ کیریئر آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ لینڈ کیا۔ اس وقت وزیر اعظم کا طیارہ وہاں پر لینڈ نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ اتنی جلدی، الحمدللہ، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے، حیرانی ہے۔ اور یہ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں، یہ ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے پاکستان کے اہداف کیا ہیں، پاکستان کیا کر سکتا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں، اور یہ اتنی جو بہتری آئی ہے ایک دم سے، ایک ڈیڑھ تقریباً سال آپ لگا سکتے ہیں، تو یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ دیکھیے عمران، آپ نے خود ہی ساری سمرائز کر دی صورتحال کو کہ مے کی جنگ کے بعد پاکستان کی پوزیشن ورلڈ اوور یہ بنی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ کمزور اور دہشت گردی کا ایک منبع، اور ڈین کہتے تھے کہ یہ ایک ملک ہے جی، لیکن اس کے بعد پاکستان جس طرح سے انڈیا کو شکست دی اور دنیا کو یہ اپنا نیریٹو بتایا کہ پہلگام کے اٹیک میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا، اور اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو ورلڈ رینونڈ کسی بھی آپ کمیٹی بنا لیں اور پاکستان اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار۔ تو پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی پولیٹیکل بھی بڑی، اور پاکستان کی ملٹری جو ایک پاور کے طور پہ پاکستان سامنے آیا وہ بھی بڑی۔ تو اس کا ایک لازمی اثر جو دنیا پہ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 12 ملکوں سے ہمارے ایگریمنٹس جو ہیں JF-17 تھنڈر کے اور ہمارے ڈرونز وغیرہ کے جو اکوپمنٹ ہے اس کے چل رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے ڈیووس کی جو بات کی ہے، وہاں پہ دیکھیں دو بڑی چیزیں، اس کی جو تھیم ہے اس فورم کی، اس میں دنیا کے 60 ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ انکلوڈنگ میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو ان کی وہ تھیم ہے اسپرٹ آف ڈائلاگ۔ وہ دنیا کو اس وقت جو صورتحال پیش نظر ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے گرین لینڈ کا مسئلہ ہے، یا آپ دیکھیں کہ دنیا کے اور ملکوں میں جو معاملات ہیں، اس کی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو اکٹھا کیا ہے، 800 سے زیادہ کمپنیوں کے CEOs وہاں پہ ہیں، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملہ حل ہو، جس کی آفر ہم انڈیا کو بار بار کرتے رہے ہیں، جس پہ وہ کبھی نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے ملٹری سے لڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو جو ایمانوئل میکرون ہے پریزیڈنٹ فرانس، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ وداؤٹ رول اس وقت شفٹ کر رہا ہے، یعنی جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو اہم بات کی ہے وہ مارک کیرنی نے کی ہے، جو وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا دو طاقتوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک سپر پاورز ہیں اور دوسری مڈل پاورز ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل پاورز کو اس سپر پاورز کی اس ہیجمنی کے خلاف اکٹھے ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہیجمنی وہ نقطہ ہے جس کو پاکستان بھی بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے، انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تیسری بات جو آپ نے بات کی تھی غزہ کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے دیکھیں جو 2830 ریزولوشن آف دا یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل ہے 17 نومبر والی، آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کہ اس میں امینڈمنٹ آئی تھی پاکستان کے کہنے پہ، اور وہ یہ امینڈمنٹ تھی جو صدر ٹرمپ کی قرارداد تھی، اس میں یہ تھی کہ there will be a Palestine state and self determination and a statehood، ایک ایسا فلسطین ہوگا جو ایک ریاست ہوگا آزاد خود مختار۔ یہ صدر ٹرمپ کی قرارداد میں شامل ہے۔ تو ان کا جو بورڈ آف پیس بنا ہے اس کا مقصد یہ، پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس لیے اس بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر 2830 جو ہے قرارداد مور لگی ہوئی ہے کہ فلسطین آزاد ہوگا، اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چیز ہے، وہاں پہ پاکستان کو شامل ہونا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ آپشن کیا تھی؟ پاکستان وہ ملک ہے اسلامی دنیا کا جو ایٹمی ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس نے ابھی اپنا ریزالو شو کیا ہے۔ تو فلسطین کے لیے ایک بڑی ایک گارنٹی، اور دوسرا یہ کہ آج UAE کے پریزیڈنٹ نے بھی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی حامی بھری ہے، انہوں نے بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کے وہ ملک، خاص طور پہ اسلامک ورلڈ کے وہ ملک جو فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے لازمی۔ اور عمران ایک اور امپورٹنٹ بورڈ آف پیس کے حوالے سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ
3 ادارے اور بھی بنے ہیں. ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا ہے جس میں مصر ہے, جس میں جو ہے وہ قطر ہے, جس میں وزیر خارجہ ترکی شامل ہے, اور ایک وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنی ہے فلسطین کے لوگوں کی ڈاکٹر علی کی قیادت میں, جو وہاں کا انتظام اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی. جو ISF ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشن فورس ہے, اس کے اندر پاکستان نے اگر شامل ہونا ہے تو پاکستان پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ ہم یہ والا وہ ایجنڈا جو تصور کیا جا رہا ہے حماس کو نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو. ہمیں ایک چھوٹا سا یہاں پر وقفہ لینا پڑے گا اور ذوالفقار علی میتو صاحب کو ہم خدا حافظ کہیں گے, اور اس کے بعد ہمیں احمد وڑائچ صاحب جوائن کریں گے. بریک کے بعد اجازت دیجیے, چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمیں احمد وڑائچ صاحب جوائن کر چکے ہیں, اور اگلی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپوزیشن سے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی تو انہوں نے کہا ہوش کے ناخن لیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے جو آفر دی ہے مذاکرات کی, اس کو آفر کو قبول کریں اور میز پر آئیں اور بات چیت کریں. تو یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو تو لایا ہی اس کام کے لیے گیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی پہلے ہماری ملاقات اڈیالہ جیل میں کروائی جائے. تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات ہوگی اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ایک اور ملاقات کی صورت بھی نکل سکتی ہے. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ والی ملاقات کروائی جائے. بات رہائی سے, مقدمات کے خاتمے سے ملاقات کے اوپر آ گئی ہے, تو کیا بنے گا؟ دیکھیے, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب محترم رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, اور اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں وہ ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جو ایک باقاعدہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے اور ایک کارکن سے ایک لیڈر کا, ایک رہنما کا سفر انہوں نے طے کیا ہے, اور بڑی سیاست کے اندر آزمائشوں سے گزرے ہیں. اور سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ تو بانی PTI اور PTI کی حکومت کے دور میں وہ گزرے, اور انہیں جس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ سنگین نوعیت کے نجائز مقدمات قائم ہوئے اور جیل کے اندر جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا, اس کے باوجود یہ سیاسی کارکن نہیں کر سکتا ہے, اتنا حوصلہ کر سکتا ہے کہ وہ PTI کو اور بانی PTI کو مثبت مشورے دیتے ہیں, ان کا راستہ بتاتے ہیں کہ اس راستے پر آئیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کے مسائل میں بہتری آ سکتی ہے, اور بڑے خلوص کے ساتھ ان کو مشورے دیتے ہیں. اور اب بھی یہ تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب PTI کو یہ پارلیمنٹ کا, مفاہمت کا, مذاکرات کا راستہ بتا رہے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا, کیونکہ جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے, اور اڈیالہ جیل جو ہے وہاں سے جب تک کوئی مثبت بات چیت آگے نہیں بڑھے گی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں نئے کیمپ بنائے گئے ہیں محمود خان. اب دیکھیں نا, اپوزیشن لیڈر صاحب کا اپنا ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے, لیکن علیمہ بی بی کی کوئی اور بات ہوتی ہے اور باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اسد کشف صاحب علیحدہ سے ناراض ہوتے ہیں. آپ نے نشاندہی کی ہے جو ہمارے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آج جو بات کی ہے کہ ان کی 4-5 زبانیں ہیں, ہم ان کی کس پر اعتبار کریں کہ ہر لیڈر جو ہے وہ مختلف بولی بول رہا ہے. اڈیالہ جیل کے اندر سے اور آواز ہے, علیمہ بی بی کی اور آواز ہے, بشرا بی بی اور چاہتی ہیں, وہاں پر اور اچکزئی صاحب کچھ اور چاہتے ہیں. تو اس لیے پوری لیڈرشپ بھی PTI کی جو ہے وہ ایک پیج پر جو ہے وہ نظر نہیں آتی, اور جس طرح کے وہ مطالبات کر رہے ہیں وہ مطالبات جو ہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ مسائل جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو وہ مطالبہ ملاقات پر آ گئے ہیں, تو یہ بھی جو مسئلہ حل ہونا ہے یہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے. جی امداد سمرو صاحب, راستے سے راستے نکلے. امداد سمرو صاحب, سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا تھا کہ پہلے بھی چائے بسکٹ کھائے. یہ تاثر بیسیکلی گورنمنٹ دینا چاہتی ہے کہ جی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس تو فلاں حق نہیں ہے, فلاں ملاقات نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا.
تو ایک طرف جبر کی بات ہو رہی ہے, جبر چل رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی دعوتیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو کام نہیں چلے گا. کس طرح چلے گا جی؟ دیکھیے سلمان خان راجہ صاحب نا ایک پروفیشنل لائر ہیں, وہ پروفیشنل وکیل ہیں, وکیل ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیاستدان بن نہیں سکتے, ابھی تک ان کے انداز اور لب و لہجے سے لگتا ہے کہ وہ نہیں بنے سیاستدان, ٹھیک ہے, ورنہ چائے کی ایک پیالی پر بہت کچھ بدل سکتا ہے. ہاں, ایک چھوٹی سی ملاقات بہت کچھ تبدیل کر سکتی ہے. اب جو بانی پی ٹی آئی, ایک تو ان کے لیگل معاملات ہیں نا, دوسرا ایک پولیٹیکل سپیس ہے. پولیٹیکل سپیس مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید حکومت کے اندر ان کے خیر خواہ ہیں کہ ان کو پولیٹیکل سپیس, ایک پولیٹیکل کیڈر ان کا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو وہ ان کو ملنی چاہیے. یہ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کیسے مل سکتی ہے؟ اب محمود خان اچکزئی صاحب سے بڑی اپرچونٹی اور ان کو کوئی نہیں مل سکتی اوکے, کہ وہ ان کے لیے ایک راستہ بنا رہے ہیں. جب ہماری ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ جی, تو وہ بڑے اس معاملے میں پازیٹیو تھے. وہ کہتے تھے ہمیں مذاکرات کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اچھا, جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بظاہر بانی پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں, وہ ان کے خلاف وہ گڑھے کھودنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ. جس نہج پر وہ چلے گئے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جی آزادی کے لیے پورا ملک بند کرنا ہے, اب ملاقات کے لیے ہڑتال کروانی ہے. دیکھیں یہ کتنا پیچھے گئے ہیں, کتنا تنزلی کا شکار ہوئی ہے ان کی تحریک. تو اب بھی ان کے پاس اپرچونٹی ہے. حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, چاہے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, یا پھر اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا اچکزئی صاحب, یہ ان کے لیے شاید کوئی راستہ نکال لے, بنا لے. یہ خود ہی گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے گریں گے گڑھے میں, کیونکہ ان کو پولیٹیکل بات سمجھ نہیں آ رہی, کہ جن کو یہ جو نہیں ہے اس چیز کا ادراک کہ سیاستدان چائے کی پیالی پر بیٹھ کر کیا کچھ نہیں کر سکتے, ان سے کیا مذاکرات نہیں. تو مطلب یہ اجمل محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ یعنی ان کی دیکھیں تقریر تھی جو مطلب علیمہ بی بی کا برحال ایک ان کی سے ہے, مطلب اگر پارٹی میں کوئی بھی بات چل رہی ہو, وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں تو وہ اور بات ہو جاتی ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, کہ ان کی بات کا وزن زیادہ ہم فیل کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کی بات کا زیادہ وزن. دیکھیں سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, وہ دو حکمت عملی لے کر چلتے ہیں بیک وقت. علیمہ بی بی کہیں اپوزیشن لیڈر کو بھی تو فارغ نہیں کرتے, فارغ سے مراد ہے کہ بے اثر. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. ان کا ٹوٹل زور ہے سڑکوں پر یہ کچھ کر نہیں سکے. ایک ہوتا ہے سڑکوں پر آپ نے مزاحمت اور مفاہمت دونوں ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک, سڑکوں پر آپ نے پریشر بلڈ کیا, پھر اس کے بدلے میں آپ اپنا بیٹھے مذاکرات کی میز پر, وہاں آپ نے کچھ اچیو کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں آپ نے کوئی ڈیل کر لی, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مفاہمت ہوتی ہے, بہت کچھ. اچھا, یہ ان کا ٹوٹل زور اس بات پر ہے کہ جو مفاہمت کی بات کرے, مذاکرات کی بات کرے, اس کو رسوا کر دو, اس کے خلاف ٹرولنگ کر دو. تو علیمہ بی بی ہوں یا ایون سلمان خان راجہ صاحب ہوں, وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف معاملات جائے ہی نہ. اب ان کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, لیکن کئی بار مواقع ملے ہیں, اور اب اچکزئی صاحب کا جو موقع ہے یہ اچیو نہیں کریں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, سیاسی فائدے کی مطلب مفاہمت کی طرف نہیں جائیں گے, تو یہ بہت زیادہ پھر ان کے لیے میرا خیال ہے دوبارہ کوئی اپرچونٹی نہیں بنے گی کوئی. یہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں کوئی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ علیمہ بی بی اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خوف سے بھی شاید وہ کوئی اقدام جو ہے وہ نہ اٹھائیں, یعنی کہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں یہ بھی یرغمال بن کے رہ جائیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا احمد بڑیچ صاحب کہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں, سموتھ سیلنگ ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ یہ جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا, وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے, پھر امریکہ کی طرف سے وہ جو دعوت آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایک چانس, کوئی ایک اور اس طرح کی کوئی ٹرافی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو اور زیادہ مقبول کر سکتی ہے, اور زیادہ وہ ان چیزوں سے نکل سکتی ہے؟ یا میں اور سادہ کروں بات کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت بادر کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں بیٹھے گی تو اس کے لیے کوئی نقصان دہ والی بات ہے, یا پھر وہ بس اسی طرح ہی کام بہتری کی طرف ہی چل رہا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید یہ سوٹ ہی نہیں کرتا
کہ حکومت یا پاکستان ترقی کی راہوں پر چلے، گامزن ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. میں طرف ماضی کی آپ یہ دیکھیے کہ جب نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم تھے 2014 میں، 2014 سے لے کر 2017 تک ملک بالکل اس سے بھی زیادہ یعنی کہ وہ سٹارٹ ہوا اور سموتھ چل رہا تھا. اگر یہ روڑے نہ اٹکاتے اور سازش نہ کرتے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. اگر جیسے جو آپ نے پہلے سوال کیا اس کا تھوڑا سا یہ تسلسل اگر میں یہ دوں گا، آپ نے کہا کہ کہیں حکومت یہ وہ الزام لگا رہے ہیں جابر، میں کہتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب اس ملک کے آپوزیشن لیڈر تھے اور یہ حکومت میں تھے، اس وقت کیا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر اس وقت کے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا بار بار آئیں مساک جمہوریت کر لیں، آئیں مساک معیشت کرتے ہیں؟ کیا اس وقت اختیار کس کے پاس تھا؟ اس وقت جو ہے وہ تو کہتے تھے یہ اداروں مانگ رہے ہیں. جی، یعنی کہ یہ دیکھیے کہ اس وقت پھر ظالم کون تھا، پھر جابر کون تھا، اور اپنی انا میں اور اپنے تکبر میں کون ڈوبا ہوا تھا؟ وہی جو آج شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر بیٹھے جا کر پھر یہ دیکھیں نا، پھر وہ اگر وہ یعنی کہ یہ بھی کنفیوژن بڑی پھیلائی جاتی ہے کہ وہ جناب اپنی سیاسی قیدی ہیں. یہ سیاسی قیدی بھی نہیں ہے، یہ تو کریمنل قیدی ہیں. انہوں نے اس ملک کے جو وسائل وہ لوٹے، 190 ملین پاؤنڈ کھائے، توشہ خانہ کھایا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، لیکن اس میں یہ کلیئرٹی سب سے پہلے آنی چاہیے. حکومت کی کتنی نیڈ ہے، کتنی کی ضرورت ہے کہ مذاکرات ہوں، یہ بتائیے. میرے خیال سے کہ یہ زیادہ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت تو نیک نیتی سے، یعنی کہ نیک نیت حکومت نظر آتی ہے، یہ بد نیت نظر آتے ہیں. کیونکہ نیک نیتی سے کیبنٹ کے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بیٹھ کے پرائم منسٹر بڑی دفعہ یہ بات کہی، حکومتی مشیر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آئیں آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے اور اس ملک کے لیے، سب سے پہلے پاکستان کے لیے، یہ سب کے لیے کریں. اگر یہ نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ اپنے کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈے کو تقویت دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان جو اڑان بھر چکا ہے اس کی ترقی خوشحالی کے خلاف ہے، تو پھر یہ اس کا ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ مذاکرات کرنے تو خیبر کی حالت کے اوپر یہ کریں، یہ وفاق کے پاس چل کر آئیں اور کہیں کہ جو صوبے کے حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جو 80% دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، جو وہاں کے جو لوگ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جو وہاں پر جو ان کی جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے اس کے لیے وفاق کے پاس آگے کریں، مذاکرات کریں. دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی نیک نکا اور اس کی آفرز کا کیا جواب دیتی ہے. ہم بھی ادھر ہیں، اللہ خیر کرے آپ بھی ادھر ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.